ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ کہ آپ کے سامنے قرآن مجید کی پہلی سورۃ الفاتحہ پیش کی ہے۔ قرآن مجید کا آغاز اسی سورہ کے ذریعے کیا گیا۔ یہ ایک دعائیہ سورہ ہے اور اس کا لب و لہجہ، اس کا اسلوب اس طرح کا ہے جس طریقے سے اللہ کا کوئی منیب بندہ، خیر کا، ہدایت کا طالب بندہ جو اللہ کو پکار رہا ہے، اور دعا کا اسلوب یہ ہے کہ پہلے وہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے، اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اللہ کے اسماء و صفات کا ذکر کرتا ہے، اور اس کے بعد اپنی عاجزی کو بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے صرف ایک دعا کرتا ہے۔ وہ دعا ہے ہدایت کی دعا، صراط مستقیم کی دعا۔ اور اللہ رب العزت نے اس دعا کے جواب میں اپنی پوری کتاب قرآن مجید سامنے رکھ دی۔ سورہ کا آغاز ہوتا ہے حمد کے لفظ سے، فرمایا الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد یعنی کہ یہ کلمہ شکر ہے۔ عام طور پر اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے۔ اصل میں یہ عربی کا لفظ الحمد جو ہے یہ کسی کی خوبیاں یا کسی کے کمالات کا اعتراف کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اگر ان خوبیوں اور کمالات کا فائدہ اس حمد بیان کرنے والے کو بھی پہنچ رہا ہو تو پھر اس میں شکر کا مفہوم بھی شامل ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید میں دوسرے مقامات پر یہی لفظ الحمدللہ یہ جملہ جو ہے یہ شکر کے معنوں میں بھی استعمال ہوا ہے۔ سورہ ابراہیم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام عطا کیے، وہ کہتے ہیں الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، کہ شکر ہے اس اللہ کا جس نے مجھے بڑھاپے کے اندر اسماعیل اور اسحاق عطا فرمائے۔ ان ربی لسمیع الدعا، بے شک میرا رب جو ہے وہ دعاؤں کو بہت سننے والا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام الحمدللہ کہہ کر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے مجھے 2 بیٹے عطا فرمائے۔ اسی طرح سورۃ الاعراف کے اندر اللہ تعالیٰ اپنے جنتی بندوں کا کلام بیان فرماتا ہے کہ میرے جنتی بندے جنت میں جانے کے بعد کیا کلام کریں گے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات لا نکلف نفسا الا وسعها، کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور اس کے بعد انہوں نے نیک اعمال کو اختیار کیا، ہم ان کی طاقت سے زیادہ ان کے اوپر کوئی بوجھ نہیں ڈالیں گے۔ اولئک اصحاب الجنۃ ہم فیہا خالدون،
یہی جنت کے رہنے والے لوگ ہیں، جنت میں جانے والے لوگ ہیں جہاں یہ ہمیشہ رہیں گے۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، اور ہم ان کے دلوں کے اندر جو قدورت ہوا کرتی ہے، یعنی ایک دنیا کے اندر رہتے ہوئے دو بہن بھائیوں کے اندر، دو مومن بھائیوں کے اندر بھی بعض اوقات کو رنجش یا قدورت ہو سکتی ہے، لیکن جنت کا وہ ماحول ہے، اس کا ذکر کرتے ہوئے، اس کا نقشہ کھینچتے ہوئے فرمایا کہ ہم ان کے دلوں میں سے قدورت، ہر طرح کی قدورت کو نکال دیں گے۔ تجری من تحتها الانہار، اور ان کی جنتوں کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی۔ وقالوا الحمد للہ الذی ہدانا لہذا، اور کہیں گے کہ شکر ہے اس اللہ کا جس نے ہم کو اس کی ہدایت دی، جنہیں جنت تک پہنچنے کی ہدایت دی، جنت کے رستے کی ہدایت دی۔ وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا اللہ، اور اگر اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی ہدایت نہ دیتا تو ہم کبھی ہدایت نہ پا سکتے تھے۔ تو معلوم ہوا کہ ہدایت اللہ ہی دیتا ہے، اگر اللہ ہدایت نہ دے تو بندہ ہدایت کو حاصل نہیں کر سکتا۔ پھر وہ کہتے ہیں لقد جاءت رسل ربنا بالحق، بے شک ہمارے پاس جو اللہ کے رسول آئے تھے بالکل حق لے کر آئے تھے۔ وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ الَّتِي وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا، اور فرمایا کہ ہم اس وقت وہاں پہ یہ منادی کر دیں گے، اعلان کر دیں گے کہ یہ جنت جس کو تم وارث بنائے گئے ہو، بما کنتم تعملون، یہ تمہارے ہی اعمال کے بدلے میں تمہیں دی گئی ہے۔ یعنی اگر تم بھی عمل نہ کرتے، ہدایت پانے کے بعد اگر عمل نہ کرتے تم، تو ہو سکتا ہے تم بھی نہ پہنچتے۔ یہ تم نے جو ہدایت کو قبول کرنے کے بعد تم نے جو عمل کیا ہے، ہم نے اس کے بعد تمہیں یہ جنت دی ہے۔ اور سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ نے اسی بات کو، انہی کلمات کو، کہ جنتیوں کا جو کلام ہوگا وہ دوسرے الفاظ میں بیان فرمایا۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جنہوں نے ایمان قبول کیا اور نیک اعمال کیے، یہدیہم ربہم بایمانہم، تو اللہ تعالیٰ ان کے اس ایمان کے سبب ان کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے گا۔ کس چیز کی؟ ان کے ایمان کی ہدایت دے گا۔ تجری من تحتہم الانہار فی جنات النعیم، نعمت بری ان کی جنتیں ہوں گی اور جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ دعواہم فیہا سبحانک اللہم، اور ان کی وہاں پہ جو پکاریں ہوں گی وہ یہ ہوں گی، سبحانک اللہم، اے اللہ تیری ذات پاک ہے، یعنی اللہ کی پاکی کو بیان کریں گے، اللہ کی تسبیحات کو بیان کریں گے وہاں پہ۔ وتحیتہم فیہا سلام، اور ان کی جو تحیت ہوگی، ان کا کلام جو ہوگا وہ سلامتی پر مبنی ہوگا، سلام سلام ہوگا، الا قیلا سلاما سلاما، یعنی ان کے زبان سے ہر نکلنے والا کلمہ، ہر جملہ جو ہوگا وہ سلام پر مبنی ہوگا، جنہیں سلامتی پر مبنی ہوگا۔ دنیا کے اندر تو انسان بعض کا کسی کو بد دعا بھی دے بیٹھتا ہے، گالی دے بیٹھتا ہے، بدخواہی کر بیٹھتا ہے، بدگوئی کر بیٹھتا ہے، لیکن وہاں پر جس طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف میں فرمایا کہ ہم ان کے دلوں میں سے ہر طرح کا کینہ اور قدورت نکال دیں گے، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کی زبان سے بھی جو کلمات نکلیں گے وہ سلام پر مبنی ہوں گے۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین، اور ان کا جو آخری کلام ہوگا، یعنی جہاں پہ ان کی بات ختم ہوا کرے گی، وہ یہ ہوگی ان الحمد للہ رب العالمین، کہ شکر ہے اللہ کا جو رب العالمین ہے، یعنی شکر ہے اللہ کا جس طرح سورہ رام فرمایا کہ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، یعنی یہاں پہ ان کا کلام ختم ہوا کرے گا، یعنی وہ اپنا کمال نہیں بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ خود بندے کو کہہ دے کہ بندے یہ تیرے عمل کا نتیجہ ہے، وہ الگ بات ہے، لیکن جنتی بندہ وہاں آ کے اپنا کمال نہیں بیان کرے گا کہ یا اللہ میں نے بڑی قربانیاں دی ہیں کہ اس کا صلہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ
بیان فرمائے گا کہ نہیں تم نے بھی یہ کیا ہے، اس کا صلہ تجھے دیا گیا ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ یہ جو الحمدللہ رب العالمین ہم پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ کے اندر، یہاں پہ یہ کلمہ شکر ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو محسوس کرتے ہوئے، اللہ کے انعامات کو محسوس کرتے ہوئے یہ ہم کلمہ شکر ادا کرتے ہیں۔ وہ فرمایا کہ یہ کس کے لیے ہے شکر؟ اس اللہ کے لیے جو رب العالمین ہے، یعنی اس ساری کائنات کا رب ہے۔ یہ رب جس کو ہم فارسی کا لفظ پروردگار ہم کہہ دیتے ہیں، اس کا مطلب ہوتا ہے پالنے والا، پرورش کرنے والا، ابتدا سے لے کر اس کا انجام تک لے جانے والا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت ہی ہے، رب ہونا ہی ہے کہ اس نے انسان کو اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی اس کے رہنے کا، اس کے اسباب زندگی کا سارا سامان زمین کے اوپر رکھ دیا، اور آج اس زمین کا، شمس و قمر کی گردش کا، اس کائنات کا اگر مطالعہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اس زمین کے علاوہ کوئی سیارہ ایسا نہیں ہے جہاں زندگی پائی جا رہی ہو۔ ابھی تک جو سائنسدانوں نے نوری سالوں کے فاصلے پہ بھی جو موجود سیارے، ستارے اور کہکشائیں موجود ہیں، کہیں پہ زندگی کا آثار نظر نہیں آئے۔ یہ وہ سیارہ ہے زمین جس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اس کی زندگی کا اسباب مہیا کیے اور ایسا ایکو سسٹم اس کے اندر رکھ دیا کہ یہاں انسان کی زندگی کو سپورٹ کرنے والے کتنے عوامل رکھ دیے۔ ہواؤں کا چلنا، سورج کا روشنی دینا، زمین کا سبزہ اگانا، اس کے لیے اناج اگانا، بارشوں کا برسنا، چرند پرند حیوانات، پانی کے اندر مچھلیاں چھوڑ دی ہیں اس کے لیے، اڑنے والے پرندے، زمین کے اوپر چرندے، سب انسان کی خدمت کے لیے اللہ نے مقرر کر دیے۔ فرمایا کہ یہ رب العالمین ہونے کا تقاضا ہے۔ وہ فرمایا کہ الرحمن الرحیم، کہ وہ رب جو ہے وہ رحمان الرحیم بھی ہے۔ رحمان، حالانکہ دیکھا جائے تو یہ دونوں رحمت کے صیغے ہیں، رحمان بھی رحمت کا صیغہ ہے اور رحیم بھی رحمت کا صیغہ ہے، لیکن رحمان جو ہے یہ فعلان کے وزن پر ہے۔ جو اس وزن کے اوپر کوئی لفظ ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس چیز کے اندر جوش و خروش پایا جاتا ہے، شدت پائی جاتی ہے۔ اور رحیم جو ہے یہ فعیل کے وزن پر ہے، تو جو اس وزن پر کوئی لفظ ہو تو اس کے اندر ایک دوام اور استمرار اور ایک پائیداری، ایک استواری پائی جاتی ہے، کہ یعنی وہ چیز کانسٹنٹ کا مفہوم اس کے اندر پایا جاتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ ایسی نہیں ہے کہ صرف ایک دفعہ تو جوش میں آ گئی اور اس کے بعد ختم ہو گئی، نہیں، اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے وہ نہ صرف حالت جوش میں ہے بلکہ وہ کانسٹنٹ ہے، وہ مستقل ہے، وہ لگاتار ہے۔ اسی وجہ سے تو کائنات کا نظام چل رہا ہے۔ آپ دیکھیں کہ دنیا کے اندر ایک انسان کسی کے ساتھ بعض کا بندہ موج کے اندر ہوتا ہے تو بڑا نواز رہا تھا کسی چیز کو، کسی بندے کو بھی نواز رہا ہوتا ہے، کسی کو بھی کے اوپر بڑی شفقت، یہاں تک اپنے بچے کے ساتھ بھی بڑے اچھے طریقے سے پیش آ رہا ہوتا ہے۔ دوسرے لمحے میں انسان کا موڈ چینج ہوا ہوتا ہے، وہی بچہ اس کے پاس آتا ہے تو اس کو جھٹک کے وہ پیچھے کر دیتا ہے، وہی بندہ جس کو نواز رہا ہوتا ہے اس کو کہتا ہے پیچھے ہو کے بیٹھ۔ یہ بندے کا تو مزاج تبدیل ہوتا رہتا ہے۔ ایک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میری ذات رحمان اور رحیم ہے، یہ ہے میرا تعارف، کہ میری رحمت حالت جوش کے اندر بھی ہے اور مستقل بھی ہے، لگاتار ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ کائنات کو بنا کر اس کے بعد اللہ کا مزاج تبدیل ہو گیا اور نگہداشت سے اللہ غافل ہو گیا، یا اس کے لیے کوئی اور معبود دوسرے مقرر کر دیے کہ چلو اب تم چلاؤ اس کو، دوسرے الہوں کے حوالے کر دیا۔ ایسا معاملہ نہیں ہے، جس نے بنایا ہے یہ اس کی شان رحیمی ہے کہ وہ اس کو چلا بھی رہا ہے۔ پھر فرمایا کہ مالک یوم الدین، کہ روز جزا کا وہ مالک ہے، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی پروردگاری ہے، یہ اس کی ربوبیت کا نتیجہ ہے، اس کے پروردگار ہونے کا یہ نتیجہ ہے۔
اور اس کے رحمان اور رحیم ہونے کا بھی نتیجہ ہے کہ ایک دن ایسا ہونا چاہیے جس میں جزا و سزا ہو، جس میں بدلے کا معاملہ ہو۔ جنہوں نے اس دنیا کے اندر اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے کوشش کی ہے، عمل کیا ہے، سٹرگل کی ہے، قربانیاں دی ہیں، صبر کے مراحل عبور کیے ہیں، ان کی جزا بھی ہونی چاہیے۔ اور وہ لوگ جو اللہ کے سرکش بندے بن کر رہے، اللہ کی نہ سنی نفس کے بندے بن کر رہے، ظالم بن کر رہے، حقوق چھیننے والے غاصب بن کر رہے، ظالم بن کر رہے، قاتل بن کر رہے، بستیوں کی بستیاں اور آبادیوں کی آبادیاں اجاڑنے والے بن کر رہے، ان کو بھی تو جزا ملنی ہے، ان کو بھی تو سزا ملنی ہے۔ اس دنیا کے اندر تو بڑے بڑے ہٹلر بچ جاتے ہیں سزا سے، بڑے بڑے ظالم بچ جاتے ہیں، سینکڑوں ہزاروں اس نے قتل کیے ہوتے ہیں، سیریل کلر ہوتے ہیں، لیکن ایک ہی پھانسی سے اس کا کام ختم ہو جاتا ہے۔ وہ تو ایک قتل کی سزا ہوگی تو باقی قتلوں کی سزا کون دے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے وہ عقوبت خانہ تیار کر کے رکھا ہے کہ جہاں ہر کیے کو کرنے والے کو اس کے کیے کی پوری جزا ملے گی۔ تو یہ بھی اس کے رحمان اور رحیم ہونے کا تقاضا ہے کہ یہ دن ہونا چاہیے تاکہ نیکوکاروں کو بھی ان کو صلہ ملے اور ظالموں کو بھی ان کی سزا جزا ملے۔ اور وہ دن ایسا نہیں ہے کہ جس دن اللہ تعالیٰ دنیا کے کسی جج کی طرح رشوت لے لے گا، کسی کی سفارش کو قبول کر کے کسی ظالم کو چھوڑ دے گا۔ وہ دن ایسا نہیں ہے، کسی کی دھمکی میں نہیں آئے گا۔ فرمایا کہ وما ادراک ما یوم الدین، تم کیا جانو کہ وہ جزا سزا کا دن کیا ہے؟ ثم ما ادراک ما یوم الدین، اور تم کیا جانو کہ وہ جزا سزا کا دن کیا ہے؟ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، فرمایا کہ وہ دن تو ایسا ہوگا جس دن کسی بندے کو، کسی متنفس کو، کسی دوسرے شخص کے لیے کوئی اختیار نہیں ہوگا، کسی نبی کو کسی امتی کے لیے اختیار نہیں ہوگا، کسی بڑے سے بڑے ولی کو کسی شخص کے لیے کوئی اختیار نہیں ہوگا، کوئی غوث، کوئی قطب، کوئی ابدال وہاں سامنے آ کے اللہ کے سامنے تڑی لگانے والا نہیں ہوگا، کوئی بڑے سے بڑا پیر آ کے وہاں پہ اللہ کو آنکھیں نہیں دکھا سکے گا، کوئی نہیں کہے گا کہ یا اللہ یہ اتنے مرید تو میرے پاس ہونے چاہیے نا، اتنے لوگوں کا تو ٹھیکہ میرے پاس ہونا چاہیے۔ لا تملک نفس لنفس شیئا، یعنی ذرا برابر بھی کسی کے ہاتھ میں کسی کے بارے میں کوئی اختیار نہیں ہوگا۔ یعنی یہ جو جبری شفاعت کا عقیدہ ہے کہ جبری طور پر جو عقیدہ رکھا جاتا ہے کہ ہمارے پیر صاحب وہاں پہ اتنے مریضوں کو لے جائیں گے، اس کا گناہ گار مریض جو ہے وہ بھی جہنم سے نکال کر جنت میں بھیج دیا جائے گا، ایسی جبری شفاعت کا عقیدہ قرآن کے اندر موجود نہیں ہے۔ ہاں قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے کہ گمراہ قومیں یہ عقیدے رکھتی تھیں، یہود کا یہ عقیدہ تھا، اہل کتاب کا یہ عقیدہ تھا، مشرکین مکہ کا یہ عقیدہ تھا، قرآن نے اس کی نفی کی ہے۔ کہ پچھلوں کے مان میں نہ رہو، کوئی وہاں پہ وسیلہ، کوئی سیڑھی نہیں ہوگی۔ فرمایا والامر یومئذ للہ، اس دن جو اختیار ہوگا وہ ٹوٹل اللہ کے ہاتھ میں ہوگا۔ تو اللہ کے ہاتھ میں ٹوٹل اختیار کا مطلب ہی یہ ہے کہ کوئی اس کے اندر مداخلت کرنے والا نہیں ہوگا۔ فرمایا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ پروردگار ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ عبادت کا لفظی معنی ہوتا ہے خشوع اور تذلل کو اختیار کرنا۔ خشوع کا مطلب ہوتا ہے عاجزی اختیار کر لینا، تذلل کا مطلب ہوتا ہے اپنے آپ کو کم تر سمجھنا، اللہ کسی کو برتر سمجھنا، اس کے مقابلے اپنے آپ کو کم تر سمجھنا کہ تو ہی سب کچھ ہے،
تو جو کہے گا میں ماننے کے لیے تیار ہوں، تیرے ایک اشارے کے اوپر میں سر قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو عبادت کا مفہوم یہ ہے کہ کسی کے سامنے خشوع و تذلل کو اختیار کر لینا، کہ سب کچھ اسی کو مان لینا، یہ تصور قائم کر لینا۔ اب اگر کوئی یہ تصور کسی پیر کے لیے قائم کر لے، کسی مرشد کے لیے یہ قائم کر لے، تو اس کا مطلب اس نے اس کو معبود بنا رکھا ہے۔ اور یہ تصور جب اللہ کے ساتھ قائم ہو جائے گا تو یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ کی عبادت ہے، اس کا مطلب ہے کہ ہم نے اللہ کو معبود مان لیا۔ تو جب ہم کہتے ہیں کہ ایاک نعبد، اے اللہ میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں، تو اس کا مطلب یہ کہ اب ہمارا جسمانی وجود بھی اللہ کے لیے ہے، اللہ کے آگے جھکے گا، رکوع کرے گا، سجدہ کرے گا، اسی سے دعا کی جائے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ جسمانی وجود کے ساتھ ساتھ جو ہمارا روحانی وجود ہے، یعنی اطاعت کا معاملہ جو ہے، فرما برداری کا معاملہ جو ہے، وہ بھی اللہ ہی کے ساتھ ہوگا۔ عبادت جو ہے وہ صرف رکوع سجود کا نام نہیں ہے، دین کا ہر حکم ماننا اللہ کی عبادت ہے، اور اللہ کا حکم کا انکار کرنا یہ کفر ہے، یہ بغاوت ہے، سرکشی ہے۔ شیطان کو جب اللہ نے حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تو وہ سجدہ آدم علیہ السلام کی عبادت نہیں تھا، اللہ کا حکم تھا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تو وہ اللہ کی عبادت تھا۔ وہ جو سجدہ آدم علیہ السلام کی عبادت نہیں تھی۔ آج اگر ہمیں کہہ دیا گیا ہے کہ تم خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے سجدہ کرو، تو ہر مسلمان سمجھتا ہے کہ یہ ہم اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں، حالانکہ رخ ہمارا خانہ کعبہ کی طرف کو ہے۔ مسجد حرام کے اندر بھی ہم جا کے دیکھیں، پورا خانہ کعبہ کے دائرہ باندھ کر ہم سجدہ کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ ایک قبلہ ہے، لیکن حکم کس کا ہے؟ جس کا حکم ہے عبادت اس کی ہے۔ تو حکم ماننا ہی عبادت ہے، اطاعت ہی عبادت ہے۔ اور رسول کی جو ہم اطاعت کرتے ہیں وہ اللہ کے حکم کی وجہ سے کرتے ہیں، کہ اللہ کا حکم ہے کہ یہ میرا رسول، یہ میرا نمائندہ ہے، اس کا حکم مانو، کیونکہ رسول میرا حکم مان رہا ہے، اور رسول جو ہے وہ کوئی ایسا حکم نہیں دیتا جو میرے حکم سے ماورا ہو۔ اس وجہ سے رسول کا حکم ماننا اللہ کی عبادت ہے، کیونکہ رسول اپنی طرح سے بات نہیں کہتا۔ اور قرآن کے اندر وہ احبار و رہبان، وہ مذہبی رہنما و پیشوا جو اللہ کے حکم کو چھوڑ کر اپنا حکم چلاتے تھے اور لوگ اس کا حکم مان لیتے تھے، تو قرآن کہتا ہے کہ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، کہ انہوں نے اپنے پیروں اور مولویوں کو اپنا رب بنا لیا ہے اللہ کو چھوڑ کر۔ یعنی اس کا مطلب کیا ہے کہ جب اللہ کے حکم سے ہٹ کر کوئی پیر و مولوی حکم دے، کوئی استاد، کوئی ٹیچر، کوئی حکمران، کوئی بھی ماں باپ، محلے دار، چودھری صاحب، جب اللہ کے حکم کو چھوڑ کر کوئی ایسا حکم دے جو اللہ کے حکم کے متضاد ہے، اس حکم کو مان لینا گویا کہ اس بندے کی عبادت ہے، اس کو رب بنا لیا۔ عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں عیسائیت سے اسلام قبول کیا ہے، ہم تو اپنے بڑوں کو، پیروں مولویوں کو، اپنے علماء مشائخ کو ہم تو رب نہیں کہتے تھے۔ میں کہ ایسا نہیں ہوتا تھا کہ وہ ایسا حکم دیتے تھے جو اللہ کی کتاب کے خلاف ہوتا تھا، اللہ نے چیز حرام کی وہ اس کو حلال کر دیتے، اللہ نے حلال کی وہ اس کو حرام کر دیتے، تو مانتے نہیں تھے؟ میں کہ ایسا تو کر لیتے، یہی رب بنانا ہے۔ تو لہذا اللہ کو اس معاملے میں ماننا کہ ہر طرح کا حلال و حرام کا اختیار اللہ کے ہاتھ میں، رکوع سجدہ اس کے لیے، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ عبادت اسی سے، یہ اللہ کی عبادت ہے۔ جب ہم کہتے ہیں ایاک نستعین، اللہ تجھی سے مدد مانگتے ہیں، تو پھر یا رسول مدد، یا علی مدد، یا حسین مدد، یا عباس علمدار،
یا غوث الاعظم مدد، یہ اس کا مطلب کہ ہم نے پھر اس کو اللہ کے مقابلے پہ لا کے کھڑا کر دیا، یہ شرک ہے۔ یہ شرک ہے، یہ وہ جرم ہے جس کی اللہ کے ہاں کوئی بخشش نہیں ہے، جو ساری نیکیوں کو راکھ کے ڈھیر کی طرح اڑا کے رکھ دیتا ہے۔ جیسا تیز ہوا راکھ کے ڈھیر کو اڑا کے، سوا کے ڈھیر کو اڑا کے رکھ دیتی ہے، اس طرح شرک جو ہے وہ ہر نیکی کو اڑا کے رکھ دیتا ہے۔ تو اس کے بعد اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے رستے کی ہدایت بخش۔ سیدھا رستہ کون سا ہے؟ پھر اس کا تعین بھی کر دیا گیا کہ سیدھا رستہ کون سا ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا رستہ جن کے اوپر تیرا انعام ہوا۔ اب یہ انعام یافتہ لوگ کون سے ہیں، اس کی تفصیل اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کی آیت نمبر 59 کے اندر بیان کر دی ہے۔ یعنی اللہ نے انعام ان لوگوں کے اوپر کیا جنہوں نے اپنے پورے دل و جان کے ساتھ ہدایت کو قبول کرنے کے بعد انہوں نے اپنا زندگیاں اس کے اوپر وقف کر دیں، یہاں تک کہ اگر موقع آیا تو اپنی جان بھی قربان کر دی۔ یہ جماعت ہے۔ فرمایا کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، کہ جس نے اللہ اس کے رسول کی اطاعت کی وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن کے اوپر اللہ نے انعام کیا، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ یہ جماعت ہے انبیاء کی، صدیقین جنہوں نے حق کی تصدیق کی اور اس کے اوپر جم گئے، والشہداء اور جنہوں نے اپنی جانیں تک قربان کر دیں، جنہوں نے اپنی زندگیاں اس کام کے لیے وقف کر دیں، حق کی گواہی کے لیے، یہاں تک کہ جان کا نذرانہ بھی اللہ کے حضور پیش کر دیا۔ والصالحین، جن کی زندگی اعمال صالح کے اوپر گزر گئی، شہادت تک تو نہ پہنچ سکے لیکن زندگی اعمال صالح سے مزین رہی ان کی۔ فرمایا کہ یہ 4 گروہ ہیں، 4 لوگوں کا گروہ ہے جو انعام یافتہ ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، جب ہم کہتے ہیں کہ نام یافتہ لوگوں کا رستہ تو یہ ہیں انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ اس میں ہمارے علاقے کے ملنگ اور پیر شامل نہیں ہیں۔ اگر یہ بھی جنت میں جانا چاہتے ہیں تو ان کو بھی ان 4 لوگوں کا رستہ اختیار کرنا پڑے گا۔ ہر عالم دین کو بھی انہی کا رستہ اختیار کرنا پڑے گا۔ جب تک کوئی ان کا رستہ اختیار نہیں کرتا تو وہ یہ نہیں کہتا کہ صراط مستقیم کے اوپر ہوں، اور ان کی گارنٹی اللہ نے دی ہے، یہ اس چیز کا کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں ان میں شامل ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کی گارنٹی دی ہے کہ رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوا، یہ اللہ سے راضی ہوئے، ذالک لمن خشی ربہ، اس لیے کہ یہ اللہ سے ڈرتے تھے۔ ان کا رستہ اختیار کرنا ہے، یعنی قیامت تک کے لیے رول ماڈل وہ ہیں، باقی سب نے انہی کا رستہ اختیار کرنا ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا غیر المغضوب، ان لوگوں کا اللہ رستہ نہ دکھانا جن کے اوپر تیرا غضب ہوا۔ کن کے اوپر غضب ہوا؟ قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے جن قوموں کا ذکر کیا کہ جن کے اوپر اللہ کا عذاب کا کوڑا برسا، کسی کو ڈبو کر مارا، کسی کو آندھی کے ذریعے، کسی کو چیخ و چنگھاڑ کے ذریعے۔ یعنی وہ قومیں جو اللہ کے عذاب کا شکار ہوئیں، اور خاص طور پر یہود جن کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر ہی سور اور بندر بنا دیا۔ فرمایا کہ ان لوگوں کا رستہ نہیں۔ فرمایا کہ قل هل انبئکم بشر من ذلک مثوبۃ عند اللہ، فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھو کہ کیا تمہیں بدترین لوگ نہ دکھاؤں جو اللہ کے ہاں بدترین لوگ قرار پائے جاتے ہیں۔ من لعنہ اللہ، جن کے اوپر اللہ کی لعنت ہوئی، وغضب علیہ، جن کے اوپر اللہ کا غضب ہوا، وجعل منہم القردۃ والخنازیر، جن میں سے سور اور بندر بنائے گئے، وعبد الطاغوت،
اور جو طاغوت کے بندے بنے، اولئک شر مکانا واضلوا عن سواء السبیل، فرمایا کہ یہ بدترین ٹھکانے والے لوگ ہیں اور یہ رستے سے بھٹکے ہوئے لوگ ہیں۔ اسی طریقے سے فرمایا کہ مغضوب لوگ کون ہوتے ہیں، جن کے اوپر اللہ کا غضب ہوتا ہے، وہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ فرمایا کہ وہ لوگ، فرمایا من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، فرمایا کہ اگر کسی نے اللہ کے ساتھ کفر کا کلمہ کہہ دیا ایمان لانے کے بعد، اس وجہ سے کہ اس کو مجبور کر دیا گیا تھا، لیکن اس کا ایمان، اس کا دل ایمان کے اوپر مطمئن تھا، فرمایا کہ ان کا مواخذہ ہم نہیں کریں گے کہ اس کو مجبوری طور پر، اکراہ، جبری طور پر اس سے کلمہ کہلوایا گیا، جس طرح ایک صحابی کے ساتھ ایسا ہوا تھا۔ لیکن ولیکن من شرح بالکفر صدرا، لیکن جس نے شرح صدر کے ساتھ کفر کو اختیار کیا، یعنی اس کو پتہ ہے یہ کفر ہے، یعنی اللہ کے ہاں مواخذہ کن کا ہے؟ جس کو پتہ ہے یہ کفر ہے، اس کے باوجود شعوری طور پر جس نے کفر کو اختیار کیا، فعلیہم غضب من اللہ، یہ ہے جس کے اوپر اللہ کا غضب ہوگا، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اس کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ تو لہذا تو قرآن کے اندر جب کہا گیا کہ ان لوگوں کا رستہ یا اللہ نہ دکھانا جو مغضوب ہیں، فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو شرع صدر کے ساتھ کفر کو اختیار کرتے ہیں اور جن کے اوپر رسولوں کی موجودگی کے اندر عذاب آ جایا کرتا ہے، فرمایا کہ ان جیسا کریکٹر اختیار نہیں کرنا، ان کے رستے سے بچنا ہے۔ اور وَلَضَّالِّينَ، جو گمراہ ہوئے، یعنی یہ وہ لوگ ہیں، قرآن کے اندر اس میں اشارہ ہے عیسائیوں کی طرف، جنہوں نے اپنی بدعتوں کی وجہ سے، جنہوں نے دین کی شکل اس طریقے سے بگاڑ دی کہ دین کے اندر تصوف کو لا داخل کیا اور دین کی شکل اتنی مسخ کر دی کہ خود بھی ان کے لیے دین جو ہے ناقابل پہچان ہو گیا، اتنی بدعات دین کے اندر گھڑ گھڑ کے داخل کر دیں۔ تو فرمایا کہ اے اللہ ان گمراہ لوگوں کا رستہ بھی نہ دکھانا۔ سورہ مائدہ میں اس کی طرف اشارہ کیا گیا، قل یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم غیر الحق، فرمایا کہ اے اہل کتاب دین کے اندر ناحق غلو نہ کرو، یعنی بڑھا چڑھا کر بدعات شامل کر کر کے نئی نئی چیزیں اس کے اندر ایڈ نہ کرو، چیزوں کو اپنے اصل مقام سے نہ بڑھاؤ۔ ولا تتبعوا اہواء قوم قد ضلوا من قبل، اور ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہ کرو جو تم سے پہلے گمراہ ہوئے، کہ پیر صاحب نے یہ کہہ دیا، جو صوفی صاحب نے یہ کہہ دیا، اور اللہ فرماتا ہے وہ تو پہلے گمراہ تھے، تم نے ان کی خواہشات کی پیروی شروع کر دی۔ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا، اور اکثریت کو انہوں نے گمراہ کر دیا، تمہارے اندر تثلیث کا عقیدہ دے دیا، وحدت الوجود کا عقیدہ تمہیں دے دیا۔ وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، اور یہ بھی سیدھے رستے سے بہک گئے۔ تو آپ دیکھیں کہ سورہ فاتحہ یہ ایک ہدایت کے طالب ایک بندے کی جو دعا کے طور پر اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ فاتحہ قرآن کے شروع میں رکھی ہے کہ اس میں اللہ نے اپنا تعارف کرایا کہ رب العالمین میں کس طریقے سے ہوں، رحمان اور رحیم میں اگر ہوں تو کن معنوں میں ہوں، یہ روز جزا کے دن کا مالک ہونا، یہ میری رحمان اور رحیم ہونے کی صفت کا تقاضا ہے کہ یہ دن آنا چاہیے۔ اور ایک بندہ مومن جو حق کا طالب ہے، اس کا جذبہ یہ ہونا چاہیے کہ وہ صرف اللہ کی عبادت کا جذبہ رکھے، صرف اللہ سے مدد کا جذبہ رکھے، اللہ سے ہی ہدایت کا طلبگار ہو، تب اس کو ہدایت ملے گی۔ اور جب اس کے اندر یہ بھی جذبہ ہو کہ اس نے گمراہ لوگوں کا، بدکار لوگوں کا، مغضوب لوگوں کا، سزا یافتہ قوموں کا کردار اس نے نہیں اپنانا، اس سے بچنا ہے، اس سے اوائڈ کرنا ہے، اور انعام یافتہ لوگوں کے رستے کو پر چلنے کی اس نے حتی الوسع کوشش کرنی ہے، تو پھر اس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے، پھر اس کو قرآن کی سمجھ دیتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ کے بعد پورا قرآن اس لیے رکھا کہ جب تمہارے اندر اس دعا کے بعد یہ جذبات ہوں گے، پھر یہ قرآن تمہارے لیے یہ کتاب ہدایت بنے گا۔ اللہ تعالیٰ اس دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی کتاب کو سمجھنے، اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وقل قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین والمسلمین والمسلمات۔